الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کی اور جہاد کیا، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سنا تھا کہ مشرکین اور کفار جو مسلمانوں پر یہ اعتراض کر رہے تھے کہ تمہارے لوگوں نے حرمت والے مہینے میں جنگ کی، بے شک حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا گناہ ہے، لیکن اس سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کو روکنا اور اللہ تعالیٰ کے گھر میں رہنے والوں کو اس گھر سے نکالنا ہے۔ یہ حرمت والے مہینوں میں جنگ سے بڑے گناہ ہیں، کیونکہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہدایت فرمائی کہ تم لوگ کفار کے ساتھ دوستی مت رکھو، کیونکہ کفار کبھی بھی تمہارے دوست نہیں بن سکتے۔ جہاں تک بھی کفار سے ہو سکا وہ اس کوشش میں رہیں گے کہ یا تم کو مٹا دیں یا تمہیں اپنے دین سے پھیر دیں۔ یہ یاد رکھو کہ کسی آدمی کی خواہ کتنی ہی تکلفات، قربانیاں یا کتنی ہی نیکیاں ہوں، لیکن اگر وہ کفار کی کوششوں سے دین اسلام سے پھر گیا تو اسے ان نیکیوں سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، اس کے تمام نیک اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور وہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان آپ کو پہلے سنایا تھا اور ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن جاش نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق کفار پر نظر رکھنے کے لیے بطن نخلا میں قیام کیا۔ وہاں انہوں نے مشرکین کے قافلے کو دیکھ لیا اور وہ یہ سمجھ گئے کہ وہ لوگ ہماری آمد کا مطلب بھی سمجھ گئے ہیں اور ہمیں دیکھ بھی چکے ہیں، لہذا اب ان کے شر سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان پر حملہ کیا جائے، اور حملہ فوراً کیا جائے، کیونکہ جمادی الثانی کی آخری تاریخ ہے اور کل سے رجب کا مہینہ شروع ہونے والا ہے جس میں جنگ منع ہے۔ چانچہ انہوں نے حملہ کیا جس میں عمرو حضرمی قتل ہو گیا اور حضرت عبداللہ بن جاش 2 آدمی گرفتار کر کے اور ان کا سارا مال لے کر مدینہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خفا ہوئے کہ تم کو صرف نظر رکھنے کے لیے بھیجا گیا تھا، جنگ کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا، اور پھر یہ حرمت والا مہینہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اس لیے کہا کہ کفار نے یہ شور مچا دیا تھا کہ مسلمان ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم دین الہی کے پابند ہیں، اور دوسری طرف انہوں نے حرمت والے مہینے میں قتل کیا اور جنگ کی۔ حضرت عبداللہ بن جاش نے یہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سے یہ غلطی ہوئی کہ ہم سمجھے کہ یہ جمادی الثانی کی 30ویں تاریخ ہے، لیکن چاند 29 کا تھا اور رجب کی پہلی تاریخ ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن جاش کی بریت میں وہ فرمان نازل فرمایا تھا جو پچھلی دفعہ بیان کیا گیا۔ اب جو فرمان آپ کے سامنے بیان کیا وہ بھی اسی سلسلہ کی کڑی ہے۔ جب یہ یقین ہو گیا کہ حضرت عبداللہ بن جاش کی غلطی معاف ہو گئی کیونکہ وہ نیک نیتی کی بنا پر تھی، اور اس جنگ کے مقابلے میں کفار رجب کے مہینے میں اس سے کئی گنا زیادہ جرم کر چکے تھے، ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ مسلمانوں پر جنگ کے متعلق اعتراض کریں۔ انہوں نے بہت سنگین جرم کیے تھے جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ اس وقت لوگوں کو یہ عام خیال یہ ہوا کہ اگرچہ حضرت عبداللہ بن جاش نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خود حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا کہ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی اور جہاد کیا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے صحیح حقدار ہیں، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اپنے ایمان کے ثبوت میں انہوں نے ہجرت کی، اپنے وطن کو خیر باد کہا، عزیز و اقربا کو چھوڑ کر ساری محبتوں کو ترک کیا، اور پھر جہاد اس طرح کیا کہ باپ نے بیٹے کے خلاف اور بیٹے نے باپ کے خلاف اور بھائی نے بھائی کے خلاف تلوار اٹھائی، اور اس طرح اپنی جانیں مال سب کچھ قربان کیا، ایسے لوگ پاک نیت ہیں کہ ان سے کوئی لغزش ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے، اور ان پر اللہ تعالیٰ کی بہت رحمت ہے اور رحمت کی بارش ہے، اور یہ بالکل صحیح حقدار اور صحیح امیدوار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور اپنی نعمت اور رحمت سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ کے سرشاد پاک سے جو اس وقت تو حضرت عبداللہ بن جاش کی دلجوئی کے متعلق فرمایا گیا تھا، لیکن یہ قیامت تک مخلوق خدا کے لیے ہدایت ہے۔ یہ مترشح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سب سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں
جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں، اس کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایمان لانا، ہجرت اور جہاد کرنا وہ مقبول اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا سے نوازتے ہیں۔ جب یہ سمجھ آ جائے کہ یہ اتنے قیمتی اعمال ہیں تو سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ ایمان کیا ہے، ہجرت کیا ہے اور جہاد کیا ہے، تاکہ انسان ان اعمال کو صحیح طور پر بجا لا کر ان کی جزا سے صحیح طور پر مستفید ہو سکے۔ سب سے پہلی بات ایمان کی ہے، اور ایمان یہ ہے کہ انسان اپنے اللہ تعالیٰ کو پہچان لے۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اسے یہ یقین آ جائے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے، خالق ہے، جو رب ہے، جو مالک ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، اور جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، جس کی اجازت کے بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا اور جس سے ایک دانہ بھی پوشیدہ نہیں، جو قیامت کا مالک ہے اور جو اپنی مخلوق کی ربوبیت فرماتا ہے اور قیامت کے دن اعمال کا حساب لے گا۔ جو شخص یہ ایمان رکھتا ہے وہ صحیح ایماندار ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایک بار ایمان لایا تو بس اس کے لیے کافی ہو گیا، بلکہ یہ ایمان تا موت ضروری ہے۔ اس ایمان کی حفاظت تا موت ضروری ہے۔ کسی مقام پر بھی یہ خیال آ جانا جو ذرہ بھر بھی اس عقیدے کے خلاف ہو، اس کے ایمان کو ضائع کر سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جو تعریف فرمائی اس میں یہ فرمایا کہ صرف وہی ایماندار اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار ہیں جنہوں نے استقامت رکھی، جو اسی خیال پر قائم رہے اور جو اسی خیال پر مرے۔ جن کے خیال اور عقیدے میں لغزش نہ آئی وہ رحمت کے حقدار نہیں رہے، جن کے خیال اور عقیدے میں لغزش آئی وہ رحمت کے حقدار نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے اور اس پر وہ قائم رہے تو ان پر آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش رہو، اور خوش ہو اس جنت پر جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اس میں تمہارے لیے وہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، اور بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، اور اس اعلان پر کوئی شک کر سکتا ہے؟ جو کرے وہ کافر ہے، دین و ایمان سے خارج ہے۔ اگر یہ یقین ہے تو ایمان رکھنے والے کو کوئی خوف اور غم نہیں رہتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا مددگار ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو پھر اس کے لیے کیا کمی باقی رہ گئی؟ اسی کے لیے کمی باقی رہ گئی جس کا ایمان مکمل نہیں۔ یہ ایمان کی تعریف ہے۔ ایمان والا آدمی کتنا خوش بخت ہوتا ہے، وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اس کا کوئی مخالف نہیں ہو سکتا، اور اگر ہو تو وہ خود ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان والا ایمان پر قائم رہے۔ ایسی بات نہ ہو کہ جو مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کے بدو کرتے تھے کہ جب اسلام ہر طرف پھیل گیا اور مسلمانوں کی عزت اور تکریم شروع ہو گئی، ہر جگہ مسلمانوں کی فتح ہوئی اور خداوند کے فضل و کرم سے دنیا میں مالا مال ہو گئے، تو ان لوگوں کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اسلام تو بہت فائدے والی چیز ہے، اس سے دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی ملتی ہے، چلو ہم بھی مسلمان ہو جائیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ اسلام لانے پر اگر ہمیں فائدہ ہوا تو ہم سمجھ لیں گے کہ اسلام ہمیں راس آ گیا ہے، پھر تو مسلمان رہیں گے، اور اگر نقصان ہوا تو پھر چھوڑ دیں گے اور دوسرا دین اختیار کر لیں گے۔ اس طرح کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا اور وہ ذلیل و خوار ہوئے اور مرتد ہوئے۔ ان میں ایک بوڑھا یہودی تھا جو اسی غرض سے اسلام لایا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ مر گیا۔ یہودی خود بھی اندھا ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنا اسلام واپس لے لیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام واپس نہیں ہو سکتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ یہودی اگر اسلام چھوڑ رہا ہے تو پھر بھی وہ اسلام میں رہا، نہیں، ہرگز نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ تھا کہ وہ ایمان لایا ہی نہیں تھا، مسلمان ہوا ہی نہیں تھا، وہ تو اس دنیا کی غرض سے آیا تھا۔ مسلمان تو وہ تھے، ایمان تو وہ لوگ لائے تھے جنہوں نے ماں باپ، اولاد، عزت، دولت، جان، مال، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے راستے پر قربان کر دی۔ وہ ایسے لوگ تھے کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے ماں باپ کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، لیکن ان کے ایمان میں ایک بال برابر بھی فرق نہ آیا، اور نہ ہی ان کے پایا استقامت میں کوئی معمولی سی بھی لغزش آئی۔ بدر میں بہت سے کفار قتل ہوئے اور ان کا انبار لگ گیا۔ جب لڑائی ختم ہوگی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، ان کافروں کو لا کر ایک گڑھے میں ڈال دو۔ اس وقت حضرت حذیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑے تھے، کیونکہ کفار گرمی کی وجہ سے بہت سوج گئے تھے، بدبو آ رہی تھی،
اس لیے ڈنڈوں سے دھکیل کر ان کو گھوڑوں میں ڈالتے تھے۔ حضرت حذیفہ نے اپنے باپ عتبہ کو دیکھا کہ وہ بھی سوجا ہوا تھا، جو قوم کا سردار تھا، بہت بڑا آدمی تھا، اس کو بھی مسلمان ڈنڈوں سے دھکیل کر لا رہے تھے۔ جب دھکیلتے تھے تو اس کے جسم کے ٹکڑے الگ ہوتے جاتے تھے کیونکہ وہ گلا ہوا تھا، اور اسی طرح لا کر اس گھڑے میں ڈالا۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حذیفہ کی طرف دیکھا جن کا رنگ فاق ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں حذیفہ تمہیں غم ہوا ہے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم ہوا ہے، لیکن یہ غم نہیں ہوا کہ میرے باپ کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہوا، مجھے غم اس لیے ہوا کہ میرا باپ بہت اچھا آدمی تھا، اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں داخل ہو جاتا تو اس کا یہ انجام نہ ہوتا، اب جو انجام اس کا ہوا ہے اس کا یہ حقدار ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان کی یہ تعریف ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اسے دنیا کی کسی مصیبت، کسی غم کا فکر نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے اس پر اس کا ایمان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور کوئی چیز اسے پوشیدہ نہیں۔ ایمان کی صفت ہی یہ ہے کہ انسان کا یہ عقیدہ ہو کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، کوئی چیز اسے پوشیدہ نہیں ہے، تو وہ جو وہ چاہتا ہے مجھے وہی قبول ہے۔ اس کی طرف سے کوئی مصیبت آئے تو الحمدللہ، کوئی تکلیف آئے تو الحمدللہ، خوشی آئے تو بھی الحمدللہ۔ انسان کا یہ ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں اپنے بندوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، اور دنیا اور آخرت میں وہ اپنے بندوں کا مددگار ہے۔ اب اسے سمجھنا چاہیے کہ جو تکلیف آ رہی ہے اس میں میری بہتری ہے، یہ ایمان کی تعریف ہے، اور ایسا ایمان رکھنا چاہیے اور اس ایمان پر تا دم مرگ قائم رہنا چاہیے۔ انسان شیطان کے پنجے میں آ کر کوئی لغزش نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی دوسری صفت اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کرنا ہے۔ دین اسلام وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے، اور قیامت تک یہی دین رہے گا، اس میں اب کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے انسان کا یہی ایمان رہنا ہے، اور پھر یہ ایمان بھی رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب سید المرسلین اور خاتم النبیین ہیں۔ پہلے یہ ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی جماعت جو آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آئی، اللہ تعالیٰ نے انہیں مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے بھیجا، انہیں صحیفے اور کتابیں دے کر بھیجا اور نور دے کر بھیجا، جس سے انہوں نے مخلوق خدا کو علم سکھایا، اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائی، اپنی پہچان کرائی، زندگی بسر کرنے کے طریقے سکھائے، اور پھر نور نبوت سے ان کے باطن پاک کر کے اللہ تعالیٰ سے ملایا۔ اور پھر یہ ایمان رکھنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، کیونکہ وہ سید المرسلین اور خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ہی رہے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد اس بات کا ثبوت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ نعوذ باللہ، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی نہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ہوتا، اور وہ ضرور نبی ہوتا، کیونکہ پہلے جتنے نبی گزرے ہیں ان کے بیٹے نبی گزرے ہیں۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا زندہ رہتا اور نبی نہ ہوتا تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کمی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید المرسلین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سب سے بلند ہے، اس لیے آپ کو اولاد نرینہ نہیں دی گئی، اور جو شہزادے دیے گئے وہ بچپن میں فوت ہو گئے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعزاز جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے یہ قیامت تک قائم رہے۔ اس طرح یہ دین مکمل ہو گیا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں نے خدا کی وحدانیت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعلان کر دیا تو مشرکین مکہ نے انہیں ہر قسم کی اذیتیں دیں۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں نے کفار کی یہ اذیتیں برداشت کیں، مگر دین اسلام کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے اپنا وطن چھوڑنا بھی گوارا کر لیا، ماں باپ کو چھوڑنا گوارا کر لیا، عزیز و اقارب کو چھوڑنا بھی گوارا کر لیا، گھر بار بھی چھوڑنا گوارا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کو نہیں چھوڑا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو سب سے قیمتی سمجھا، اور اللہ تعالیٰ کے گھر کو بھی چھوڑ کر مدینہ پاک چلے گئے، اور وہاں جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ وہ ہجرت ہے جو بہت بڑی قربانی تھی، یہ آسان بات نہیں تھی، نہیں کہ اپنے آباء و اجداد اپنے محنت سے بنائے ہوئے مکانات، جائیدادوں اور دولتوں کو خیر باد کہہ دے اور اپنی زندگی ہی میں ایک دم تبدیلی کر دے، یہ بہت مشکل بات ہے۔ آج کل تو کوئی 2 دن کے لیے یہاں آئے تو اسے اپنا گھر یاد آ جاتا ہے، 1 دن کے لیے آئے
تو اسے اپنا گھر یاد آ جاتا ہے تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں چھوڑ دینا کتنا مشکل کام تھا، یہ آسان بات نہیں تھی۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور ان پر اپنی مہربانیاں کی ہیں، اس لیے کہ ان کی بہت بڑی قربانیاں تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پاک تشریف لائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے غلام ہجرت کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ان کے قدموں میں چلے گئے۔ صرف ایک حضرت جنتا بن ضمیری پیچھے رہ گئے تھے، تو وہ اس غم میں اتنے بیمار ہو گئے، اتنے ضعیف ہو گئے کہ کوئی علاج کارگر نہ ہوا۔ آخر ان کے بچوں نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے لے چلو۔ بچوں نے پوچھا کہاں لے چلیں؟ ان میں کہنے کی طاقت ہی نہ تھی، اشارے سے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ بچے بھی بہت نیک بخت تھے، انہوں نے اسی وقت چارپائی پر اٹھایا اور مدینہ پاک کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ان کی روح پرواز کر گئی، ادھر ان کی روح نکلی، ادھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی ہجرت کی قبولیت ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا، اور جو اپنے گھر سے نکلا اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کرتا، پھر اسے موت نے آ لیا تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، جو اپنے گھر سے مہاجر بن کر اپنے گھر کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جاتا ہے، سب کچھ قربان کر کے جاتا ہے اور اسے آگے راستے میں موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر فرض ہو جاتا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں ایسی عزت بخشتا ہے جو بے مثال اور لافانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمتیں رکھی ہیں، کیا یہ صرف ان لوگوں کے لیے وقف ہیں؟ ہجرت تو بعد میں ختم ہو گئی، جب ہر طرف اسلام کا غلبہ ہو گیا تو ہر طرف مسلمان اپنی اپنی جگہ پر قائم ہو گئے، تو یہ ضرورت ہی نہ رہی کہ وہ اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسری جگہ جائیں، کیونکہ وہ تکلیف، مصیبت اور مشکل جو راستے میں آتی تھی، جسے چھوڑ کر جانا پڑتا تھا، وہ ختم ہو گئی۔ تو کیا ہجرت ختم ہو گئی؟ اتنے بڑے اعزاز سے مسلمان محروم ہو گئے؟ نہیں، ہجرت کا مطلب سمجھنا ضروری ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت ہجرت کا یہ مطلب تھا کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے، جو ایمان لائے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر، انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا اور مدینہ پاک ہجرت کی۔ لیکن ہجرت کا لفظی مطلب یہ ہے کہ چھوڑ دینا۔ اب جو ہجرت ہے اس کا مطلب ہے گناہوں کو چھوڑ دینا، دنیا کو چھوڑ دینا، دنیاوی محبتوں کو چھوڑ دینا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ کی محبت کو اختیار کرنا۔ دور حاضر کے مفہوم کے مطابق دنیاوی عیش و عشرت، دنیاوی محبتوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی محبتوں کو اختیار کرنا ہجرت ہے۔ یہ ہجرت قیامت تک قائم ہے اور یہ اعزاز بھی قیامت تک قائم ہے، اور جو اس ہجرت پر قائم رہے گا اسے ہی ثواب ملے گا، اور اسی پر ویسی مہربانی ہوتی رہے گی جو لوگ اللہ تعالیٰ کا دین سیکھنے کے لیے ہجرت کرتے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر خدا کے بندوں کے پاس دینی اور دنیاوی علم سیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ ہجرت قبول فرماتا ہے، اور اگر ان کو موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ ان پر ایسی مہربانی فرماتا ہے کہ دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ ان کی عزت کو قائم فرما دیتا ہے۔ تیسری بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ جہاد ہے۔ پہلے مسلمانوں کو جو اذیتیں اور تکلیفیں دی گئی تھیں، اس کے بارے میں آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کیا گیا کہ مسلمانوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے، اس لیے کہ حکم نہیں ہوا تھا۔ جب کفار نے ظلم و تعدی کی انتہا کر دی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قوت بھی عطا فرما دی، تو پھر حکم ہوا کہ اٹھو، اب تم پر جہاد فرض کیا گیا، اب ظلم کے خلاف تلوار اٹھاؤ۔ جب یہ حکم ملا تو اللہ تعالیٰ کے بندوں نے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے بہادری، اثار اور قربانی کی ایسی داستانیں رقم کیں جن کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ وہ ایسے لوگ تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اپنی جانیں بھی قربان کر دیں، جن کے کئی قصے آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ کس طرح بیٹے نے باپ کو، باپ نے بیٹے کو، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، راستے میں کوئی محبت حائل نہیں ہوئی، اور ان لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی غالب رہی، اور یہ ان لوگوں کے جہاد تھے۔ لیکن ایک ایسا وقت آ گیا کہ عرب کے سب لوگ مسلمان ہو گئے اور جزیرہ عرب سے کفر مٹ گیا، تو جزیرہ عرب کی حد تک وہ جہاد ختم ہو گیا، مگر جہاد کا حکم برقرار رہا اور اس جہاد کو عرب سے باہر جاری رکھنے کا حکم ہوا۔ اب جب حجۃ الوداع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور خطبہ حجۃ الوداع فرمایا، 1,24,000 مسلمان موجود تھے، اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری تقریر، آخری فرمان، آخری خطبہ تھا۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ لوگو، اب سارے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، اب میں تم کو جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف بلاتا ہوں۔ وہ جہاد اصغر تھا، چھوٹا جہاد تھا، جس میں دشمن تمہارے سامنے ہوتا،
تھا، یا تم اس کو قتل کر دیتے تھے یا اس کے ہاتھ سے قتل ہو جاتے تھے۔ اور میں تمہیں جہاد اکبر کی طرف بلاتا ہوں کہ تمہارے اندر شیطان اور نفس دشمن ہیں جو ہر لمحہ تم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب تم نے زندگی بھر ان دونوں دشمنوں سے جہاد کرنا ہے کہ ہر وقت تم سے برسرے پیکار رہتے ہیں۔ تمہارے اندر نفس کی وجہ سے جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں ان کے ساتھ تم نے مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ شیطان کا یہ کام ہے کہ انسان کے نفس کو قابو کر کے اس کے اندر ایسی دنیاوی خواہشات پیدا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد بھلا دیتا ہے، نیک کاموں سے غفلت پیدا کر دیتا ہے اور برائی کی طرف توجہ دلاتا ہے، اور دنیاوی خواہشات کی اتنی ترغیب دلاتا ہے کہ انسان دنیا کا ہو کر رہ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کی محبت کو چھوڑ کر دنیا کی محبت کو قبول کر لے، نیکی کو چھوڑ کر بدی کو قبول کر لے، وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ اس نے یہ شرک کیا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیا اور برائی کو نیکی سے ملا دیا۔ ایسے لوگوں کے لیے اور ہر انسان کے لیے بھی قیامت تک جہاد فرض ہے۔ اس لیے ہر انسان کے ساتھ نفس اور شیطان ہے جسے دشمن قیامت تک نفس اور شیطان جیسے دشمن قیامت تک زندہ ہیں۔ جب تک انسان زندہ ہے اس پر ان دشمنوں کے خلاف جہاد فرض ہے، اور قیامت تک جو لوگ آتے رہیں گے ان کے لیے یہ فرض کیا گیا ہے کہ ان دشمنوں کے خلاف جہاد کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جن بندوں نے ان دشمنوں سے جہاد کیا انہیں اللہ تعالیٰ نے ولایت اور ولایت کبریٰ کے مقام پر متمکن کیا اور انہیں دنیا اور آخرت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس جہاد کے لیے بھی بڑی قربانی کی ضرورت ہے۔ جب دنیاوی خواہشات پیدا ہو تو اسے قابو کرنا بڑا مشکل ہے۔ ایک طرف دنیا کی عیش و عشرت بلا رہی ہو اور بڑی ہمت اور جرت کی بات ہے انسان تکلیف مصیبت کی طرف چل پڑے، خدا کو یاد کرے۔ نفس چاہے کہ ایک چیز کھانی ہے اور اس کو کمزور کرنے کے لیے، شکست دینے کے لیے انسان اس چیز کو کھانے سے باز رہے تو بڑا مشکل ہے۔ لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ کھانے کی کوئی مرغوب چیز تو دوسرے سے چاہ کر بھی کھا لیتے ہیں، دوسرے سے چھین کر بھی کھا لیتے ہیں، جو دنیا کے بندے ہیں، شیطان اور نفس کے بندے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ان کے سامنے رکھی ہوئی چیز کی اگر نفس خواہی کرے تو اس سے بھی اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ حضرت پیر نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بیمار تھے تو آپ کے خلفاء آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آخری وصیت جو فرمائی وہ یہ تھی کہ کوئی کام دنیا میں اپنی خواہش سے نہیں کرنا چاہیے۔ جو نفس کی خواہش کو پورا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ کھانے میں اخروٹ اچھے لگتے ہیں۔ ایک دن میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں اخروٹ کھاؤں۔ فوراً مجھے خیال پیدا ہوا کہ نفس نے یہ خواہش کی ہے، چنانچہ میں نے ایسا کرنے سے اجتناب کیا۔ میں نے 18 سال اخروٹ نہیں کھائے۔ 18 سال کے بعد ایک بڑھیا آئی، اس نے اخروٹ توڑ کر گریاں نکالیں اور اخبار پر رکھ کر دربار میں میرے سامنے پیش کی۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے معافی ہو گئی ہے۔ تب میں نے وہ کھائے۔ ان خواہشات کو قابو کرنا آسان کام نہیں، یہ اصل میں جہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اس طرح کہ جس کی تعریف میں نے آپ کے سامنے بیان کی، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں، جس کے بارے میں آپ کو بتایا کہ وہ جو اس وقت بھی ہجرت کرتے تھے اور اب بھی ہجرت کرتے ہیں، اور گناہوں سے مجتنب ہو کر جو لوگ جہاد کرتے ہیں، اس طرح کہ اب اگر کفار سامنے نہیں تو جو اندر کفار موجود ہیں ان سے مقابلہ کرتے ہیں، ایسے لوگ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار اور اس کی رضا کے متلاشی ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ان پر مہربانی کرے گا اور ان کی لغزشیں ضرور معاف فرمائے گا، کیونکہ انسان تو خطا کا پتلا ہے، اسے لغزش ضرور ہوتی ہے۔ سامعین کرام، آپ کے سامنے یہ جو بیان کیا، اگر آپ اسے عقل سے، شعور سے سنیں اور اس پر سوچیں تو یہ بات آپ کے سامنے روز روشن کی طرح یہاں ہو جائے گی کہ اگرچہ یہ عمل بڑے مشکل ہیں مگر یہ عمل ہیں بڑے قوی۔ اس طریقہ پر ہمیشہ قائم رہنا، اس طرح ہمیشہ اپنے عقیدے میں بال برابر فرق نہ آنے دینا، بڑی سے بڑی تکلیف پر بھی ثابت قدم رہنا، اس طرح عیش و عشرت اور اپنی محبتوں کو چھوڑ کر ایک دم خدا کی طرف چلے جانا، تمام مصیبتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا اور اس طرح ہر وقت شیطان اور نفس کے ساتھ جہاد کرنا بہت مشکل چیزیں ہیں۔ انسان اتنا کمزور ہے کہ معمولی سی بات پر اس کے پاؤں میں لغزش آ جاتی ہے اور وہ اس رحمت سے محروم ہو سکتا ہے۔ اب کیا طریقہ ہے کہ انسان اس طریقے پر چل کر ان صفات کا مالک ہو جائے اور وہ صحیح ایماندار مسلمان بن جائے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا صحیح حقدار بن جائے؟ وہ طریقہ صرف ایک ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اسے وہ قوت حاصل ہو جائے جو اس کی مدد کرے،
جہاں شیطان اور نفس اس کو تکلیف دیں تو وہ قوت اس کی مدد کرے اور شیطان اور نفس کو شکست ہو۔ وہ کون سی قوت ہے؟ وہ قوت نور ربانی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک میں ہے، اور وہ صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے، نسبت پیدا ہو جاتی ہے، اس طرح کے درمیان میں کوئی چیز نہ ہو، تو اس نور نبوت سے انسان کا سینہ منور ہو جاتا ہے، جیسے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں۔ انسان کو ایسی قوت ملتی ہے کہ وہ شیطان اور نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے اور سلامتی ایمان سے زندگی کا سفر طے کرتا ہے۔ یہ معلوم ہوا کہ صحیح مسلمان بننے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا صحیح بندہ بننے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بننے کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ضروری ہے، اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دولت ہے جو اللہ تعالیٰ پاک سینوں کو عطا فرماتا ہے، اور سینے پاک اس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار پاک سے پاک ہو جاتے تھے، اور اب سینے صرف یاد الہی سے صاف ہوتے ہیں۔ اور یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے کہ وہ سارے لوگ جو اپنے سینوں کو پاک کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد کریں، اس یاد سے ان کے سینے صاف ہو جائیں، انہیں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو، وہ سچے مسلمان بن جائیں، اور اس طرح دونوں جہانوں کے قوموں سے انہیں نجات حاصل ہو اور انہیں دونوں جہانوں کی خوشیاں حاصل ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔